نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی بات شیئر کرتے ہیں جو مسئلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے حوالے سے ہے۔ عام طور پر ہمارے کچھ بھائی نادان جو تقریباً جن کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے، ہمارے جو اہل تشریف بھائی ہیں، ان میں سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی، اور اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کا یہ موقف ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا و علیہن اجمعین، یہ 4 بیٹیاں تھیں۔ تو اس کے بارے میں اکثر آپ سنتے ہی رہتے ہیں، ویسے بھی سنتے ہوں گے، کہیں آپ کے ساتھ تکرار بھی ہو جاتا ہوگا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے، یہ محبت اہل بیت کی بنیاد پر رکھا گیا ہے کہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والتسلیم کے تعلیمات کو، اور انشاءاللہ ہم جتنے بھی ائمہ کرام ہیں ہمارے، حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہ، ان سے لے کر امام حسن اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تک انشاءاللہ ہر اپنے امام جو ہمیں اپنے جان اور دل سے زیادہ پیارے ہیں، ان کی انشاءاللہ سیرت کا ذکر وقتاً فوقتاً آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، جن کی سیرت کو تقریباً میں یوں کہوں گا کہ نہیں سنا ہوگا کسی نے۔ میں اس لیے اکثر پوچھتا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہ یہ بتائیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت کیا ہے، ان کی خدمات کیا ہیں، ان کی قربانیاں کیا ہیں۔ کچھ حد تک یعنی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا جو اصحاب رسول میں ہیں یا اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور میں تھے، ان کی سیرت سے کچھ نہ کچھ تو واقف ہیں۔ بعد میں امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ باقی جتنے ائمہ ہیں، ان کی سیرت کیا ہے تقریباً اکثر لوگوں کو کچھ نہیں پتہ، کبھی نہ ان کے نام کا جلسہ ہوا ہے، نہ ہم نے کوئی اس قسم کی کوئی بیان مستقل ان کی شان میں سنا ہو۔ تو یہ پلیٹ فارم محبت اہل بیت میں، اہل بیت کی تعلیمات کو اجاگر کرنے میں، اور اہل بیت کا کیا مقام ہے شریعت میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ کی جو خاندان ہے، آپ نے ان کے بارے میں کیا امت کو وصیتیں کی، وہ سب انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے جو ہے ہوگا۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اختلاف ہے، بیٹیاں کتنی ہیں محبوب علیہ السلام کی، تو چونکہ میں نے اپنا کوئی کسی بارے میں اپنی تو گفتگو کرنی نہیں ہے، کبھی بھی کسی بارے میں، صرف آپ تک، چاہے وہ ہمارے اہل تشیع کسی عالم کی طرف سے ہمیں حق مل جائے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، کسی بریلوی بھائی سے مل جائے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، کسی اہل بھائی سے مل جائے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں، دیوبند سے مل جائے وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں، تاکہ حقائق جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں۔ تو ابھی میں آپ حضرات کے سامنے سناتا ہوں آپ کو جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیٹیاں کتنی تھیں۔ جناب انجینئر محمد علی مرزا صاحب، ان کو سنتے ہیں کہ اس بارے میں صحیح موقف کیا ہے۔ آپ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں سیدنا عثمان کے عقد میں تھیں، ان کے نام بتا دیں اور یہ بھی بتائیں کہ ان کی اولاد کیا اہل بیت ہے؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ وہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا نور 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے ان کے عقد میں آئیں۔ یہ اکٹھی عقد میں نہیں تھیں۔ ہماری شریعت میں، نبی علیہ السلام کی شریعت میں، ایک وقت میں 2 بہنوں کو جمع کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ قرآن پاک میں سورہ نساء میں بھی ذکر ہے اس کا، اور بخاری مسلم میں بھی موجود ہے۔ اگلی شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ اور باقی جو 10 بھائی تھے ان کی والدہ دونوں بہنیں تھیں، اور ایک ہی وقت میں عقد میں تھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ اس زمانے میں تھا، اب نہیں ہے۔ تو یہ یکے بعد دیگرے عقد میں آئیں۔ پہلی جو بیوی تھی نا سیدنا عثمان کی بنی، وہ سیدہ رقیہ تھی سلام اللہ علیہا، اور جب غزوہ بدر ہوا تھا نا تو وہ سخت بیمار تھی، اس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔
لیکن نبی علیہ السلام نے آنرری طور پہ آپ کو بدری صحابی شمار کیا ہے، کیونکہ بدری صحابی ہونا بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام سے آ کے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سب سے افضل کون سے ہیں؟ تو آپ فرمایا جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ انہوں نے کہا ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ آپ دیکھ لیں فرشتوں کی افضلیت بھی رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے۔ غزوہ بدر کون تھا؟ نبی علیہ السلام، آپ کے گرد ہی سینٹرڈ ہے نا۔ تو حضرت رقیہ بیمار تھی تو نبی علیہ السلام نے خود حضرت عثمان کو اجازت دی کہ آپ ان کی تیمارداری کریں، حتیٰ کہ غزوہ بدر میں جو مال غنیمت تھا بخاری میں آتا ہے وہ بھی حضرت عثمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تاکہ انشور ہو جائے کہ یہ بدری صحابی ہے۔ خیر پھر اس دوران وہ فوت ہو گئی۔ سیدنا عثمان بڑے غمگین تھے کہ حضور سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے جو دوسری بیٹی تھی ام کلثوم، ان کا نکاح سیدنا عثمان کے ساتھ کر دیا۔ وہ بھی نبی علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں۔ صرف ایک بیٹی آپ کی بعد میں رہی ہیں سیدہ فاطمہ، وہ بھی 6 مہینے بعد فوت ہوئی ہیں۔ تو یہ 2 بیٹیاں سیدنا عثمان کے عقد میں تھیں، یکے بعد دیگرے، اس کی وجہ سے ذوالنورین ان کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کا ذکر اشارتاً نہج البلاغہ میں بھی مولا علی کا ایک خطبہ موجود ہے شیعہ کے ہاں، اگرچہ وہ اس کی تعویل کرتے ہیں لیکن وہ تعویل بنتی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا رافضی جو نعوذ باللہ سیدہ عائشہ کا نام لے کے ان کے اوپر سب و شتم کرتا ہے اور قنوت نازلہ پڑھتا ہے آج بھی، یاسر الحبیب، جس کو ایران والوں نے ایران سے نکال کے گمراہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور مفتی اعظم ایران کے خامنائی صاحب کا فتویٰ ہے کہ یہ گمراہ خبیث شیعہ سے خارج ہے کیونکہ یہ امہات المومنین کی توہین کرتا ہے۔ یاسر الحبیب جو ہے نا، اس سے ٹی وی ٹاک شو میں، عربی اس کی بڑی اچھی ہے، عربی سپیکنگ ہی ہے، اس سے سوال ہوا ہے کہ حضرت عثمان کے عقد میں نبی علیہ السلام کی جو 2 بیٹیاں تھیں وہ حضرت ختیجہ کے پہلے خاوند سے تھیں یا نبی علیہ السلام کی تھیں؟ ان کا مجھے حضرت عثمان سے سخت اختلاف ہے، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت عثمان کی جو 2 بیویاں تھیں وہ حضور کی اپنی ہی بیگوٹن بیٹیاں تھیں۔ ٹھیک ہے، یاسر الحبیب اگر مان رہا ہے، جو کوئی موقع نہیں جانے دیتا خلفائے ثلاثہ کے اوپر تان کرنے کا، تو میرا خیال ہے باقی لوگوں کو ویسے ماننا چاہیے۔ ایران والے 4 بیٹیاں مانتے ہیں، یہ پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ تماشا لگایا۔ نہج البلاغہ میں بھی مولا علی علیہ السلام نے جو حضرت عثمان کو سمجھانے آئے تھے، جب ان کے گورنروں کی شکایت آئی تھی تو حضرت عثمان کو سمجھاتے ہوئے حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر اور عمر سے زیادہ ذمہ داری تم پہ آتی ہے، کیونکہ تم نبی علیہ السلام کی دامادی کے شرف سے بھی وابستہ ہو، لہٰذا اگر تم پہ کوئی حرف آتا ہے نا تمہارے گورنروں کی وجہ سے تو تمہیں زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ تو اس موقع پہ حضرت علی نے داماد رسول کہا، اور یہ خطبہ آج بھی مولا علی کا خطبہ نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب کے اندر موجود ہے۔ مجھے اب ضمناً یہاں پہ ایک مزے کی بات یاد آ گئی، میرے یوٹیوب پہ حضرت عثمان کے بارے میں بہت کلپ ہیں۔ ایک کلپ ہے حضرت عثمان سے متعلق 3 جھوٹ۔ اب پچھلے دنوں جو ہوا سیدنا عثمان خلیفہ راشد اور ثابت، وہ کلپ بھی چڑھا۔ ایک حدیث ہے سیدہ رقیہ کا، جو کہ ذکر آیا تو مجھے وہ یاد آ گئی، لیکن میں اس سے پہلے کلیئر کر دوں کہ یہ جو 2 بیٹیاں تھیں نا سیدنا عثمان کی، ان 2 بیٹیوں سے کوئی اولاد آگے چلی نہیں ہے، بچپن میں ہی فوت ہو گئی، لہذا نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہ صرف سیدہ فاطمہ سے ہے، باقی 3 بیٹیوں میں سے کسی کی اولاد اس طریقے سے آگے چلی نہیں۔ سیدہ زینب کی ایک بیٹی تھی امامہ۔ اب رہا اہل بیت کا معاملہ، تو چونکہ اب بیٹیاں آگے چلی، اولاد ہی نہیں چلی ہے، لہٰذا اب اہل بیت والا معاملہ تو ختم ہی ہو گیا۔ حضرت عثمان کی اولاد تو اہل بیت بنے گی نہیں کیونکہ بیٹیوں سے آگے اولاد چلی نہیں ہے۔ اگر وہ ہوتی بھی تب بھی ان کے اوپر اہل بیت کا لفظ بولنا مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کی جو ڈیفینیشن کی ہے نا نبی علیہ السلام کے خاندان والوں کے حوالے سے، زید ابن ارقم نے صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے 4 حدیث ہیں غدیر خم کی، جو قرآن و اہل بیت والی، اس میں زید ابن ارقم سے جب وہ تابعین پوچھتے ہیں کہ یہ اہل بیت کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اہل بیت ہے آل عقیل، آل علی، آل عباس اور آل جعفر۔ آل فاطمہ نہیں کہا انہوں نے، آل علی کہا۔ تو یعنی مرد والا ایک فیکٹر بھی ڈومیننٹ دیکھا جائے گا نبی علیہ السلام کی خاندان یعنی بنو ہاشم میں سے کون ہے۔ اب چونکہ سیدنا عثمان بنو ہاشم میں سے نہیں تھے، وہ بنو امیہ میں سے، لہٰذا اگرچہ ان کی شادی بنو ہاشم میں ہوئی لیکن ان کی اولاد کے اوپر اہل بیت کا لفظ بولنا مشکل ہے۔
وہ بیٹیاں تو ضرور اہل بیت ہیں لیکن ان بیٹیوں کی اولاد اہل بیت میں شمار نہیں ہونی تھی، لیکن پریکٹیکلی تو ہے ہی نہیں ہے اولاد، لہٰذا یہ جھگڑے ہی ختم ہے. اس لیے میں اس طرف لے کے نہیں جانا چاہتا. میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام کے نزدیک نبی علیہ السلام کی جو آل ہاشم میں سے جو اولاد چل رہی اسے اہل بیت شمار کیا جاتا ہے. سیدہ رقیہ کے حوالے سے مجھے یاد آیا، بخاری میں حدیث ہے، ایک شخص مصر سے آیا مدینہ شریف اور اس نے کہا کہ تم میں کو بڑے شیخ ہیں، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں. تو لوگوں نے عبداللہ بن عمر کی طرف اسے بھیج دیا کہ یہ ہمارے بڑے شیخ ہیں. تو یہ بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی، یعنی حضرت علی بھی فوت ہو چکے ہیں، حضرت عثمان بھی فوت ہو چکے ہیں، ابوبکر ساری. تو اس نے آ کے پوچھا مصری نے کہ یہ بتائیں کہ کیا حضرت عثمان غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے؟ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں بھاگ گئے تھے. اچھا. اس نے کہا شیخ صاحب یہ بتائیے کہ کیا حضرت عثمان غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں غزوہ بدر میں بھی کوئی نہیں تھے. ساری نیگیٹو باتیں وہ پوچھ رہا تھا. تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی وہ جو درخت کے نیچے بیعت کرنے والے لوگ تھے ان میں بھی حضرت عثمان نہیں تھے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں ادھر بھی نہیں تھے. وہ یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ تینوں فضائل والی باتیں ہیں، بدری ہونا، اصحاب شجرہ کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے جنہوں نے اس درخت کے نیچے میری بیعت کی ہے ان کو آگ نہیں چھوئے. ایکسیپشن از آلویز دیئر سوائے ابو الغادیہ کے. اس کے بارے میں تو آیا نا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے. وہ ایک ایسا صحابی ہے اصحاب شجرہ میں سے جس کے اوپر یہ وعید لگی. ادروائز اصحاب شجرہ میں جتنے اصحاب شامل ہیں ان میں تمام خلفاء راشدین بھی شامل ہیں، باقی لوگ بھی، لیکن حضرت عثمان وہاں پہ فزیکلی موجود نہیں تھے. یہ جب تین باتیں سنی، تینوں نیگیٹو تھیں. وہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا کیونکہ مصر کے لوگ حضرت عثمان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، حضرت عثمان کی وجہ سے نہیں، ان کے گورنروں کی حرکتوں کی وجہ سے. اسی لیے حضرت عثمان کو شہید کرنے والے جو باغی تھے ان میں سے بڑی کمپین مصر سے چلی تھی اور اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. میری حال میں ایک مجلس ریکارڈ ہوئی ہے، مجلس 63، وہ آپ دیکھ لیں. میں آج کی اس گفتگو میں اس موضوع کو کرکرا نہیں کرنا چاہتا. بال جب تینوں باتیں کی نا، اور نے کیا اللہ اکبر نعرہ ماریا اور وہ پیٹ پھیر کے نا وہاں سے چل دیا کہ سانو پتہ ہے جناب ایمی عثمان نو چکے نے. ٹھیک ہے. جب وہ جان لگا انہوں نے کہا آپ نے عبداللہ بن عمر فرمایا مصری ادھر آ، اے پھکی بھی لے جا. صحیح بات ہے، پھکی کا لفظ نہیں ہے لیکن وہ انداز ایسا ہی ہے کہ یہ تین جواب بھی مجھ سے لے جا، یہ بھی مصر والوں کو دینا جا کے جدھر سے آیا ہے تو میں نے اس کو پھکی ٹرانسلیٹ کیا جو ان کا عربی میں سٹائل ہے کہنے کا. آتے اے بھی لے جا. تو واپس بلایا. انہوں نے کہا پہلے تو نے سوال کیا تھا غزوہ احد کے بارے میں تو وہ قرآن میں آ چکا ہے، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْكُمْ، اللہ تمہیں معاف کر چکا. تو غزوہ احد میں جو حضرت عثمان بھاگ گئے تھے، صرف حضرت عثمان تو نہیں بھاگے تھے، کئی لوگ بھاگ گئے تھے سوائے چند اصحاب کے. تو اللہ نے قرآن میں ان کو معاف کر دیا، لہذا تو معاملہ ہو گیا ختم. دوسرا تو نے سوال پوچھا تھا بدر کے بارے میں، تو بدر میں سیدہ رقیہ بیمار تھی، نبی علیہ السلام کی اجازت سے وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے اور آپ نے ان کو تیمارداری پہ چھوڑا تھا. اور پھر بعد میں مال غنیمت میں بھی بدر میں سے حصہ دیا تھا تاکہ انشور کیا جائے کہ یہ بدری سے آبی ہے. حضرت عثمان بدر میں نہ ہوتے ہوئے بھی بدری ہیں رسول اللہ کی نسبت صلی اللہ علیہ وسلم. 2 پھکیاں دے دی. پھر تیسرا کہا کہ جو تو نے صلح حدیبیہ کا پوچھا ہے تو صلح حدیبیہ کے موقع پہ تو عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا. عثمان کی وجہ سے تو بیعت لی جا رہی تھی کیونکہ حضرت عثمان کو نبی علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کے بھیجا تھا قریش مکہ کے پاس، اور اس کے پیچھے بھی حکمت تھی کیونکہ قریش مکہ بنو امیہ تھے. اگر کسی اور کو بھیجتے تو اس کے ساتھ مس ہیپننگ ہو سکتی تھی. تو خاندانی سسٹم بہت سٹرانگ تھا. تو نبی علیہ السلام نے بڑی سمجھداری کی کہ بنو امیہ میں سے ایک بندہ بھیجا، سیدنا عثمان. تو انہوں نے کہا حضرت عثمان کو نبی علیہ السلام نے بھیجا تھا تو ان کی شہادت کی خبر لیک کر دی، کیونکہ ان زمانوں میں علم غیب نہیں ہوتا تھا. اگر علم غیب ہوتا تو یہ شہادت کی خبر ہی نہ مشہور ہوتی. تو نبی علیہ السلام کو جب خبر پہنچی، اللہ کی طرف سے وہی کوئی نہیں آئی بھی تھی، اس لیے ظاہر نبی علیہ السلام تو اجتہاد ہی کرتے تھے کہ عثمان کو شہید کر دی، کیونکہ کافی دن گزر گئے تھے. ادھر بھی حضرت عثمان کی آپ ذرا کمٹمنٹ دیکھیں. مکے میں گئے ہیں،
آل امیہ نے کہا کہ چلو تم تو آئے ہوئے عثمان، تم ہی طواف کر لو. ہائے ہائے. انہوں نے کہا نا، نبی علیہ السلام نہیں طواف کرنے کے لیے تم ان کو آنے دے رہے، میں نہیں طواف کروں گا. کعبے کی نسبت بھی رسول اللہ کی وجہ سے. اور چلے گئے. انہوں نے کہا میں طواف کعبہ نہیں کروں گا. جب نبی علیہ السلام کو تم نہیں آنے دے رہے ہو تو میں اکیلا کیوں طواف کر کے چلا جاؤں. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو 6 سال ہو گئے مکے سے نکالا ہوا ہے اور مکے کی محبت ان کے دل کے اندر ہے، لیکن نسبت اللہ اور اس کے رسول کی ہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عثمان کی جب خبر پہنچی تو نبی علیہ السلام نے درخت کے نیچے صحابہ کو 1400، ایک روایت بخاری کی میں 1400 آتا ہے، دوسری میں 1500 صحابہ تھے. آپ علیہ السلام نے سب کو کہا کہ آپ موت کے اوپر بیعت کرو میرے ساتھ، ہم اس وقت تک یہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک عثمان کے قتل کا بدلہ نہ لے لیں. پیچھے خبر مشہور ہو گئی، انہوں نے حضرت عثمان کو روک لیا ہوا تھا کوئی مذاکرات کرنے کے لیے. تو اندر سے ڈرپوک تھے، تبھی تو پیس ٹریٹی کے اوپر آمادہ ہو گئے تھے. انہوں نے کہا یہ موت پہ بیعت کر رہے ہیں تو بھائی جان چھڑاؤ. حضرت عثمان کو کہا بھائی جی جاؤ تسی. اب جب ایک ایک کی بیعت آ رہی ہے تو حضرت عثمان تو موجود نہیں تھے، تو نبی علیہ السلام نے اپنا بایاں ہاتھ بلند کیا، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں عثمان کی بھی بیعت لیتا ہوں. غائبانہ بیعت لی. تو انہوں نے کہا تم کہتے ہو صحابہ شجرہ میں شامل نہیں تھا. عثمان تو اس دن اتنا معزز تھا کہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کے اس کی بھی بیعت لی تھی. وہ بیسیکلی انہی منوسوں کے لیے لی تھی تاکہ کل کو جواب دیا جا سکے کہ حضرت عثمان اصحاب شجرہ میں شامل ہیں، اور رسول اللہ نے ان کو آنری طور پہ شامل کیا. ٹھیک ہو گیا. اور پھر خیر وہ آگے واپس تو وہ پھر معاملات ٹل گیا. وہ اس وقت پیس ٹریٹی ہوئی، پھر اگلے سال آ کے 3 دن کے لیے کعبہ خالی کیا گیا اور مسلمانوں نے طواف کیا. اس وقت خیر وہ واپس چلے گئے. تو یہ سیدہ رقیہ کی وجہ سے مجھے یاد آ گیا کہ اس میں وہ بدر والا بھی معاملہ تھا کہ سیدنا عثمان شامل نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہو گیا.